السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فروق حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ لرننگ زون۔ تو یہ ہمارا انسٹنٹ لرننگ کورس کا کس کا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی، اس کا ہے لیکچر نمبر 5۔ انسٹنٹ لرننگ کورس سے کا کیا مطلب آپ کو بتاتا چلوں کہ فوری طور پہ یعنی لیکچر کے دوران ہی آپ کی ہر چیز پریپیئر ہو جائے، کنسیپٹ بھی آپ کو مل جائے اور اسٹڈی مٹیریل بھی۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو پریویس لیکچر ہیں ان کو دیکھ لیں۔ یہ لیکچر نمبر 5 ہے، اس سے پہلے 4 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں سمجھے تو اس کو سمجھنے آپ کو اتنا دشواری ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ جیسے ہی میں نے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پری سائنٹیفک پیریڈ کیونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مڈل ایجز کیا ہوتی ہیں پریویس لیکچر میں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا پلوٹینس اور ایس ٹی آگسٹائن کا جو رول تھا ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا۔ دراصل ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہسٹری آف سائیکالوجی۔ تو اس لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پری سائنٹیفک پیریڈ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم جو ہمارا جو لاسٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلامک پیریڈ۔ پری سائنٹیفک پیریڈ کا جو لاسٹ سب پیریڈ تھا نا، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اسلامک پیریڈ۔ تو اس میں مختلف لوگوں کو ہم اس میں رول دیکھیں گے، مثلا الکندی، الفارابی، ابن سینا، امام غزالی، علامہ بن خلدان اور شاہ ولی اللہ۔ ان کا ہم رول دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، انہوں نے کیا کیا رول پلے کیے ہیں اس پہ سائیکالوجی میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اسلامک پیریڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ اف دا آئیڈیاز آف ماڈرن psychologists about mental health are assessed, we come to know that these are based on the views of Islamic philosophers and thinkers۔ اب وہی بات ہے کہ موجودہ جو ہمیں سائیکولوجسٹ وغیرہ نظر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب یہ سائیکالوجی کی ہسٹری سے بھی ہم نے ثابت ہمیں ہو گیا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مختلف فلاسفرز، اور اسلامک فلاسفرز کا تو بہت بڑا رول رہا ہے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ کیونکہ یہ انسان کا جو مذہب اسلام ہے، اس میں یہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ یہ انسان کی بیہیویئر کے اوپر یہ فوکسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دا مسلم فلاسفرز ڈسکرائب دا پرنسپل آف لائف ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ اور میں نے بھی جس طرح بات کیا، ہمارے جو اسلام میں قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے وہ انسان کی بیہیویئر کے اوپر ہی فوکسڈ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسلامک پیریڈ میں ہمارے پاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیئر از اے بریف ڈسکرپشن آف مسلم فلاسفرز۔ کچھ چند ہمیں مسلم فلاسفرز کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے الکندی کی بات کر لیتے ہیں۔ الکندی کیا آتا ہے؟ ہی واز اے گریٹ عرب فلاسفر۔ وہ عرب کے وہ تو ایک اچھے فلاسفر یعنی بڑے فلاسفرز میں مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی بلیو دیٹ، ان کے مطابق کیا تھا؟ آور سولز ہیو بین اوریجنیٹڈ فرام گاڈز سول۔ ان کے مطابق یہ تھا کہ روح ہے نا، اصل میں یہ اوریجنیٹڈ ہے اللہ سے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق اصل میں کیا بات تھی؟ ان کے مطابق تھا کہ انسان کی روح کا تعلق اللہ سے ہے، اور اگر انسان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہی انسان کو سچی خوشی نصیب ہوگی اور انسان کی زندگی بامقصد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، آور ریئل ہیپینیس لائز ان ریزن اینڈ اسپریچول لائف۔ ہماری جو اصل خوشی، آپ دیکھیں انسانوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ، دولت، شہرت، ہر چیز، لیکن خوشی نہیں ہوتی، سکون۔ خوشی سے مراد یہ نہیں کہ جو ہم چاہیں وہی، اصل میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ اسلام کے مطابق جب جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اسے ایک سکون، اصل جو ریئل پیس ہمیں جو انر پیس ہوتا ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریئل ہیپینیس وہ ہمیں اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے مل سکتی ہے۔ ہی ٹرائی ٹو کمبائن دا ریلیجن اینڈ دا فلاسفی۔ انہوں نے فلاسفی اور مذہب کو اکٹھا کیا، ایز سیک بوتھ ریالٹی۔ فلاسفی فوکس آن تھیوریٹیکل اسپیکٹس ویئر ایز ریلیجین اسٹریس آن اپون این ایکشن۔ فلاسفی زیادہ تر وہ ایک خیالات ہی ہوتے ہیں، بس کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ریلیجن ہے وہ ایکشنز کے اوپر بھی اسٹریس کرتا ہے، یعنی وہ فوکس کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے الفارابی۔ تو الفارابی کے مطابق کیا تھا؟ ہی روٹ مور دین اباؤٹ 80 بکس، 80 سے زیادہ انہوں نے مختلف ٹاپکس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ ہی بلیو دیٹ
ان کے مطابق یہ تھا اے مین از کمپوزڈ آف باڈی اینڈ سول وچ از بلانگ ٹو گاڈ یا اللہ. اب ان کے مطابق یہ تھا کہ انسان کیا ہے، روح اور جسم سے مل کے بنا ہوا ہے. ان دونوں کا تعلق کیا ہے، اللہ سے. اور اگر انسان اسلام کی معلومات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس کو بھی سچی خوشی تبھی نصیب ہوگی. پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے، ان میں بس الکندی نے ان کے مطابق سے انہوں نے روح کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ انسان کی جو روح ہے اور جسم ہے اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے. گاڈ یعنی اللہ از immortal and above all humans' thoughts. الفارابی واز انفلوئنسڈ بائی ٹیچنگز آف ایرسٹوٹل. یہ بھی ایرسٹوٹلس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ متاثر تھے. اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں پتہ ہے وہ امورٹل ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس اسلامک پیریڈ میں ابن سینا کی بات کر لیتے ہیں. تو ابن سینا کے مطابق یہ ایک فزیشین تھے اور پوئٹ بھی تھے اور سائیکولوجسٹ بھی تھے، آل ان ون. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ہم ان کے مطابق کیا تھا کہ دیر آر 3 kinds آف مائنڈ. اس کے 3 قسم کے دماغ ہو سکتے ہیں. انہوں نے سوچ کو یعنی ڈیفائن کرتے ہوئے مختلف قسم کی سوچوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ہیومن مائنڈ، اینیمل مائنڈ اور ویجیٹیبل مائنڈ. اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ویجیٹیبل مائنڈ کیا ہوتا ہے. ویجیٹیبل مائنڈ دی پاور آف گروتھ یا ریپروڈکشن. تو 3 قسم کے ان کے مطابق ہے کہ مائنڈ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ہم نے بات کی ہے ویجیٹیبل مائنڈ. ویجیٹیبل مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے دا پاور آف گروتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں نا کیا نام میچوریشن آتی ہے. دیکھو پہلے انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ قابلیت یا صلاحیت نہیں ہوتی چیزوں کو سمجھنے کی. آج سے انسان کیا گروتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ ہیومن مائنڈ. ہیومن مائنڈ کے ابیلٹی ٹو ریزن گیو ہیومینٹی. یعنی اس میں یہ ہے کہ انسان غور فکر کرتا ہے اور اس میں اپنے سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جتنی بھی ہمارے پاس موجودہ اگر فیسلٹیز ہیں وہ اسی چیز کے اوپر بیسڈ ہے کہ انسان نے جو کچھ آج تک حاصل کیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے اس کی مین چیز یہی ہے کہ اس نے کیا ہے غور و فکر کیا ہے. ٹھیک ہے. سیکھا ہے. نیکسٹ اس میں لاسٹ آ جاتا ہے اینیمل مائنڈ. اینیمل مائنڈ ہے ابیلٹی آف کگنیشن اینڈ پرسیپشن. یعنی ابیلٹی آف کگنیشن ہم نے پڑھا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، پرسیپشن یعنی خیال ہوتا ہے. مثلا جب ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں نا تو ہمیں بہت سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. مثلا اگر آپ اس وقت بیٹھے ہوں گے، دل کرے آپ کو باہر روڈ سے آواز آ رہی ہو، میں بھی بول رہا ہوں، یہ بھی میری آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کا دھیان کیا ہوگا؟ میری آواز کی طرف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پرسیپشن پہ ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر آپ فوکس کر رہی ہے، آپ کی تھنکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہیں اس کا علاج ادویات وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ روحانی بیماری، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان دیکھنے میں بالکل ہٹا کٹا فٹ فاٹ بالکل تندرست ہو، لیکن اگر اس کا دماغی مسئلہ ہو تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ادویات وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے، تو جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج مذہب سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہاسپٹلز میں اس طرح واقعی یہ چیز دیکھی گئی ہے آپ کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں انہیں سورۃ رحمان سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے وہ سننا مفید ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کا رحمت ہے کہ اس سے بھی انسان کی کتنی پریشانیوں کا حل نکلتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں اونلی دا ہیومن مائنڈ پوزیس ریزن اینڈ انٹیلیجنس. ہی سیڈ دیٹ دا فزیکل، یہ جو میں نے آپ کو ساری بات آگے بتائی ہے کہ جو فزیکل جس طرح ہوتی ہے نا النس ہوتی ہے، جو جسمانی بیماری ان کو ہم ادویات سے کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس کیا نام ہے دوسری اگر مینٹل جو النس ہوتی ہے اس کو ہم اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ریلیجین. ٹھیک ہے. مذہب کے مدد سے. یعنی جس طرح میں نے آپ کو سورہ رحمان کی میں نے مثال دی. ہی تھاٹ دیٹ دا باڈی ہیڈ نو لنک ود مائنڈ. باڈی کا اس کا لنک نہیں ہوتا. باڈی پیرشز بٹ مائنڈ ریمینز الائیو. باڈی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو مائنڈ ہے نا وہ ہمارا
رہتا ہے وہ ہمارا ٹھیک رہتا ہے، یا مائنڈ سے مراد رسول بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے امام غزالی۔ امام غزالی کی بات کر لیتے ہیں۔ ہی روٹ اے نمبر آف بکس آن ریلیجن، اور مذہب کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق یہ تھا، دوز obsessed with love of God and treading the right path do not contact with mental disorder۔ وہ کہ ان کے مطابق یہ تھا کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ وہ چلتے ہیں، اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ مینٹل ڈس آرڈر یعنی ان میں نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعی آپ دیکھ لیں، جو واقعی چیزوں کے اوپر دیکھیں، ایک چیز ہوتا ہے بس پڑھنا، ہم لوگ پڑھتے ہیں بس، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو عمل جتنا ہم ان چیز کو پڑھیں گے، قرآن مجید ہو گیا، سنت ہو گئی، اس کو پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تب جا کے ہماری مشکلات آسان ہوں گی۔ اصل میں زیادہ تر یہ ہماری جتنی جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہم جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا اتنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، پھر جا کے ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیئرفور ہی آلسو انسٹرکٹیڈ پیپل ٹو فالو دا رائٹ پاتھ۔ ان کے یہی تھا کہ بھائی بات صرف سننی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ فائدہ تب ہوگا جب عمل کیا جائے گا، جب عمل ہی نہیں کرنا تو فائدہ۔ ہی سیڈ دیٹ، ان کے مطابق یہ تھا، دس ورلڈ از اے پلیس آف ایکشن اینڈ ہارڈ ورک۔ اب یہی ہے کہ دنیا برائے کیا نام ہے مشقت ہے، یعنی اس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اب بے شک ادھر یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی سے کام ہوگا، نہیں، یا پھر کام کیے بغیر کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم ادھر لوگ بات سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ادھر دنیا میں ایبلٹی کہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے پاس ٹائم کب تک ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ دنیا برائے کیا نام مشقت ہے۔ اس میں اگر میں ایک بندے کے سامنے کھانا رکھ دوں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دوں نا، تو جب تک وہ بندہ کھائے گا نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، بے شک سامنے پڑا ہوا ہے۔ اتنا بھی یعنی ایکشنز کے اوپر اتنا ذرا ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ نو باڈی واز الاؤڈ ٹو ریمین آئیڈل یعنی بیکار اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں جس طرح کے آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، اسی طرح آپ کو آخرت میں صلہ ملے گا۔ ہی ویو دیٹ مین واز ریکگنائزڈ بائی ہز ایکشن۔ ہاں، یہی بات کہ انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہی اسٹریسڈ اپون چلڈرنز ایجوکیشن۔ انہوں نے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ہی سیڈ دیٹ چلڈرنز کیپیبلٹی مسٹ بی اسیسڈ فار پراپر ایجوکیشن۔ بچوں کی تعلیم کے اوپر بڑا انہوں نے فوکس کیا، کیونکہ ہی تھاٹ دیٹ مینٹل ڈیزیزز ور کازڈ بائی نیگیٹو ایموشنز پرابلمس اینڈ ون شوڈ گیٹ ریڈ آف دیم۔ اب جو اصل میں جو مینٹل ڈیزیز ہوتے ہیں، یا ڈیزیز یعنی جو مینٹل جو پرابلمز ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو ایموشنل پرابلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان کا ہمیں حل مل سکتا ہے۔ دیکھیے، پرابلم بھی بتائیے، حل بھی بتائیے۔ نیکسٹ اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس نمبر 5، وہ ہے علامہ بن خلدان۔ ان کے مطابق یہ تھا، ہی پروپوز دا تھیری آف سوشل سائیکالوجی۔ سوشل سائیکالوجی انہوں نے بات کی تھی، اینڈ ایکسپلین دا ہیومن بلیوز، اور انسانی عقائد کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے بتایا تھا اینڈ دیئر ایفیکٹس آن ادر۔ اور یہی ہے کہ انسان کے عقائد کس طرح اس کی جو بیہیویئر، اس کے جو ایٹیٹیوڈ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، ریلیجین انفلوئنسز مائنڈ، ہیومن مائنڈ اینڈ ہول لائف۔ وہی بتائیے کہ انسان کا جو زندگی کا یعنی وہ ڈپینڈنٹ ہے کس کے اوپر، ریلیجن کے اوپر۔ وہ جس طرح کا، وہ ریلیجن سے مراد کیا ہے، لیکن جو بھی انسان کا عقیدہ، ٹھیک ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، تو اگر کیا نام ہے، آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر ہم کام اس کے اوپر فالو کرتے ہیں صحیح طریقے سے، تو بے شک کوئی ایسا دنیا میں مذہب نہیں ہے جو اس طرح انسانوں کے حقوق ان کو پرووائڈ کرتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی۔ انسان جو اسلام میں کیا ہے، ان کے حقوق سب سے بہتر اسلام ہی دیتا ہے۔ اور انسان کی جو زندگی کا پورا جو اس کا کیا لے کہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے، وہ کس کے اوپر ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر ہوتی ہے مذہب کے اوپر، یا پھر اس کے جو بلیوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ لاسٹ۔ اب میں بالکل ایک بریف سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے،
یہ بس ایک چھوٹا سا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہی روڈ مینی بکس، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اینڈ میڈ اے ڈیپ اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر، انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی دماغ اور جو انسان کے بیہیویئر کے درمیان ریلیشن شپ وہ اسٹڈی کرتے ہوئے. ہی ڈسکورڈ دا کازز آف مینٹل ڈس آرڈر، انہوں نے جو وجہ ہوتی ہیں نا کہ مینٹل ڈس آرڈر کس وجہ سے ہوتا ہے ان کو ڈھونڈا، اور اس کو کیا نام ہے اس کا حل بھی کیا، یعنی علاج بھی کیا. اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق یہ تھا، کنفلکٹس گوز آن بٹوین پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو فورسز ود ان دا ہیومن مائنڈ. انسان کی دماغ میں ہاں یہ ہے 24 گھنٹے اچھے خیالات اور برے خیالات یا گڈ پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز کے درمیان جنگ کشمکش لگی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اینڈ ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپس اونلی بائی اسٹرائکنگ بیلنس بٹوین دا ٹو آف دیم. اور اگر صحیح اگر ہیلتھی ہم نے رہنا ہے دماغی طور پہ تو ان دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس ہونا چاہیے. ایف irrational ideas are excess mental health is affected. اور وہی اگر ایک چیز بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کرے گی. یعنی اگر برے حالات یعنی سوچ کے اوپر وہ اچھی سوچ کا آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے تو وہ اچھا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا، اس کے اپوزٹ ہے تو وہ پھر اس کا رزلٹ بھی اپوزٹ ہوگا. تو دیٹس آل فار دس لیکچر. تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن کوئی نہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تو ویڈیو کیسی لگی ہے سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، ویڈیو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سائنٹیفک پیریڈ، اور اس کا ہم سٹارٹ کریں گے رینائسنس، ٹھیک ہے. جو پیریڈ ہوگا اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو پھر ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.